آج ہم روزوں کی اقسام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ روزوں کی اقسام، بعض روزے فرضی ہوتے ہیں، جس طرح یہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزے انسان پر فرض ہوتے ہیں، کتب علیکم الصیام قرآن کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2 ہوتے ہیں قضاء کے روزے، یعنی رمضان کے روزے اگر کسی وجہ سے رہ جائیں، بیماری کی وجہ سے یا حالت سفر کی وجہ سے، تو ان روزوں کی قضائی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ روزوں کی جو روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضائی وہ بھی انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ تو فرضی روزوں کی قضائی بھی انسان کے اوپر فرض ہے، اور وہ قضائی جو ہے وہ انسان نے دینی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بیمار تھا، روزے نہیں رکھ سکا، یا مسافر تھا، اس نے روزے چھوڑے تھے، اور اپنے رمضان کے بعد وہ صحت مند ہو گیا اور روزے نہیں رکھ سکا، قضائی نہیں دے سکا، وہ فوت ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صام عنہ ولیہ، اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کی طرف سے روزے جو ہیں وہ رکھیں گے۔ تو یہ اس قدر فرض ہے کہ اگر بندہ فوت ہو جائے تو ورثاء کو حکم ہے کہ اس کے فوت شدہ روزوں کی قضائی جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ہاں البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک بندہ بیمار تھا، وہ تو اسی حالت بیماری میں وہ فوت ہو گیا، تو پھر یہ روزے ورثاء پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی تک ذمہ داری خود انسان پر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ صحت مند ہوتا تو وہ روزے اس پر آنے تھے، اب یہ اس پر یہ ذمہ داری روزوں کی نہیں آئی تھی، تو ورثاء پر کیسے آ سکتی ہے؟ تو اگر تو حالت بیماری میں فوت ہو جائے پھر ورثاء پہ روزے نہیں آئیں گے، لیکن اگر شفا یاب ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا لیکن رکھ نہیں پایا، فوت ہو گیا، تو پھر چونکہ اس پر روزوں کی ذمہ تھا قضائی دینا، وہ دے نہیں سکا، تو اس کے ورثاء جو ہیں وہ قضائی دیں گے۔ ہاں البتہ ورثاء الگ الگ دے لیں، سارے لوگ مل کر، ورثاء جو ہے وہ مل کر ایک ایک روزہ، جہاں جتنے بھی اس کے روزے رہتے ہیں 2-4 لوگ مل کر بھی وہ قضائی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پورے مہینے کے روزے رہ گئے، پورے مہینے کی قضائی دے گا۔ مہینہ اگر 30 کا ہے تو 30 روزے رکھیں گے، اور اگر 29 کا ہے تو 29 روزے جو ہیں وہ رکھے گا۔ تو جتنے مہینے کا رمضان ہوگا اتنے ہی مہینے کی قضائی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اگر رمضان کا مہینہ 29 کا تھا تو 29 روزے، اگر رمضان کا مہینہ 30 کا تھا تو 30 روزے اسے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 3 ہے کفارہ۔ کفارہ مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، جن میں ایک کفارہ ہوتا ہے قسم کا۔ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کے بعد اس نے وہ کام نہیں کیا، یا اس نے قسم اٹھا لی کہ میں کام نہیں کروں گا، بعد میں اس نے کام کر لیا، اگر اس نے اپنی قسم توڑی ہے تو اس کے ذمے کفارہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ کہ ایک تو وہ قسمیں جو اصل میں اس آیت کے اندر قسموں کی اقسام بھی بیان ہوئی ہیں، تو قسم کی اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لغو قسم۔ لغو قسم سے مراد ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے ہر بات پہ قسم اٹھانا، آپ اسے کوئی بھی بات کہہ دیں، اللہ کی قسم، واللہ، باللہ، یعنی یہ جملہ بولنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ایسی قسم جو عادتاً ہو، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ ایسی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو کاروباری لحاظ سے ہم قسم اٹھاتے ہیں نا، قسم اٹھا کے چیز بیچتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ وہ قسم کی دوسری قسم جو ہے غموس، جھوٹی قسم، اس کے اندر شامل ہوگی کہ آپ جھوٹی قسم بول کر، اگر تو جھوٹی ہے، اگر تو سچی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چیز ویسی ہے نہیں لیکن آپ قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے چیز بیچ رہے ہیں، تو وہ غموس، یمین غموس کے اندر شامل ہوگی۔ اور جو جھوٹی قسم ہوتی ہے اس کی تو سزا بڑی، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی سزا ہے، اور سزا اتنی ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے عمل برباد کر دوں گا، آخرت میں اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا جو انسان جو ہے وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹی قسم سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے منعقد ہونے والی قسم، جو عام حالات میں بندہ جو ہے وہ قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، فلاں نیکی کا کام کروں گا، لیکن وہ کر نہیں پایا، تو اس نے اپنی قسم اگر توڑ دی ہے تو اس کا وہ کفارہ ادا کرے گا۔ اس طرح بعض اوقات حلال چیزوں کے بارے میں بندہ کہہ لیتا ہے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس چیز کو کھا لینا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا، اور اسی طرح او
من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو عمومی طور پر گھر میں تم کھاتے ہو نا ویسا کھانا، یعنی اگر بندہ صاحب ثروت ہے تو اچھا کھانا دے گا، اور اگر عام مڈل کلاس ہے تو یعنی جس طرح کا کھانا وہ خود گھروں میں کھاتے ہیں ویسا ہی کھانا وہ آگے دیں گے۔ او کسوتہم ان کو کپڑے پہنانا، 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پلا دیں۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرنا، اگر ومن لم یجد یہ کام نہیں کر سکتا فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھے گا۔ تو یہ کفارہ ہے، یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، آج چونکہ غلام نہیں ہوتے تو پھر وہ 3 دن کے روزے جو ہے وہ رکھے گا، اور یہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ ہے جو دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔